ایک نیگیٹو سپورٹ ہے، خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو۔ Beggars can't be choosers. اس ملا نے جو سب سے بڑی بغاوت اسلام کے ساتھ کی، خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد، ایک ایسی ریاست جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی تھی۔ اور محبت کی ہندی چلے جینو جی ہندی۔ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਪੋਇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀਡ ਵਿਦ ਦਾ ਉਲਾਮਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾਜ਼ ਆ, ਮੌਲਵੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਆਊਟ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ, ਐਂਡ ਜਾਇਓ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। آج سے کوئی تقریباً 500-600 سال پہلے، جس وقت مسلمان قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس وقت قسطنطنیہ کے اندر ان کے جو بڑے علماء تھے، ان کے درمیان جو مناظرہ چل رہا تھا وہ کس ٹاپک پر تھا؟ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم تواری تھی؟ اسی طرح جب انگریز نے ہند پر دھاوا بولا تو ہند کے جو بڑے علماء تھے، اکابرین تھے، ان کے درمیان کن موضوع پر مکالمہ چل رہا تھا؟ کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے نہیں؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے خلاف۔ تو نتیجہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اس طرح کے موضوعوں کا زیر بحث آنا ان کے زوال کی سب سے بڑی نشانی بنا۔ کسی بھی قوم کو گرانے کے لیے صرف اور صرف جنگ مسلط کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا کہ اس قوم کے جو انفلوئنسرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ لوگ جو سٹیج پر موجود ہیں، وہ لوگ جو اس قوم کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان کا انٹلیکچوئل لیول اس حد تک گرا دیا جائے، ان کے درمیان اس طرح کے موضوعوں کو زیر بحث بنایا جائے جن کا کرنٹ ایشوز سے یا پھر پولیٹیکل افیئر سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اس طرح کی قوم خود بخود شکست کھایا۔ کچھ بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اقبال ورسز مولوی۔ جو حالات ہمارے آج سے 100 سال پہلے تھے، وہی حالات ہمارے آج بھی ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم نے تو کس طرح اس ملک کی یوتھ کو ایکسپلائٹ کیا اور اسلامک فنڈامنٹلزم کے ساتھ بغاوت کی، اس پر تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس اسلام ایز اے پیکج وراثتاً آیا، وہ لوگ جو گدی نشین ہیں، جن کی ایک سے دوسری نسل علماء کا ٹیگ لیے ہوئے بیٹھی ہے، انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ اقبال آج سے 100 سال پہلے لکھتا ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آج کے عالم نے یا ملا نے اسلام کی جو ڈیفینیشن سمجھی ہے وہ صرف ایک مذہب کا سٹرکچر ہے، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، یا کچھ معاملات یا کچھ اخلاقی تلقین۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھائیں تو وہ آپ کو اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ آپ اپنے معاملات کو صحیح نہ رکھیں یا آپ دوسروں کے ساتھ اخلاقاً پیش نہ آئیں۔ تو پھر اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہوا؟ فرق تھا وہ سسٹم کا، دین کا۔ اس کے سٹرکچر کو ہم نے ٹوٹلی ایکسپلائٹ کر دیا۔ آج کے ملا کی اگر تعلیمات پر غور کریں تو اقبال لکھتا ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ انہوں نے دین اور سیاست کو بالکل دو الگ فیلڈز میں ڈال دیا، جس کے بارے میں پھر اقبال نے لکھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کہتا ہے کہ دین اور سیاست کو بالکل الگ کر دیں تو پیچھے صرف چنگیزی بچتی ہے۔ اتنی گستاخی کافی نہ تھی کہ اقبال نے لکھا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ سب پڑھنے کے بعد بے ساختہ ہو کر اقبال سے پوچھا
کہ پھر حقیقی امام کی کیا نشانی ہے، وہ کون ہے جو حقیقت میں امامت کا مستحق ہے۔ تو اقبال نے کیا خوب لکھا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا امام وہ نہیں ہے جو تجھے خانقاہوں میں ڈالے، جو تجھے تسبیحات پر لگا دے، مست رکھو فکر و ذکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا امام وہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے دکھائے کہ کس طرح اغیار اسلام کو پاؤں تلے رونڈ رہے ہیں۔ ایک نیگیٹو سپورٹ ہے، خانقاہوں میں بیٹھو اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے سواد۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں، شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض۔ ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ پھر اقبال کہتا ہے دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کسان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہاں احساس زیاں کے لفظ سے اقبال کا ایک اور شعر یاد آتا ہے، وائے ندانی متاع کارواں جاتا رہا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال کہتا ہے کہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ کارواں لٹ گیا، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اسلام جو بڑی شان سے نکلا تھا پردیس میں آج غریب الغربا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ اس کارواں کے لٹنے کا اب احساس زیاں بھی موجود نہیں ہے۔ آخر میں اقبال کہتا ہے فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ وہ تو وینٹیلیٹر ہے ہمارا، ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ beggars can't be choosers. Please understand that. ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص جو مسلمان کو ان حکمرانوں کی پرستش پہ لگا دے وہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہاں پر اقبال کا شعر یاد آتا ہے ابلیس کی مجلس شورا کا۔ ابلیس اپنے کرندوں سے کہتا ہے کہ ہماری صحیح و فہم کی کرامت ہے وزرنا، صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اس ویڈیو کا سارا مدعا آ کر ختم ہوتا ہے یہاں پر کہ ملا کا اصل کام کیا تھا۔ اس ملا نے جو سب سے بڑی بغاوت اسلام کے ساتھ کی، خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد ایک ایسی ریاست جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی تھی، اس کے ساتھ سب سے بڑی بغاوت یہ کی گئی کہ متغلب کی حکومت کو جائز قرار دے دیا۔ کوئی بھی شخص اپنے طاقت کے بلبوتے پر آ کر لوگوں پر مسلط ہوتا ہے اور ہمارے علماء اس کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ حکمران اطاعت کی وقت کرنا فرض ہے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا نواز شریف زرداری جو اپنے بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہیں، یا کوئی بھی فوجی ڈکٹیٹر، کیا اسے اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دے کہ مسلمانوں تم اپنی عبادت گاہوں میں جانا چھوڑ دو، تم صبح شام یہ اللہ کی ضربیں لگانا چھوڑ دو؟ یہ جو نام لیوا مذہب کا ایک سٹرکچر بچا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کے خلاف آپ کو اکسانے کی کوشش کرے، جبکہ آپ کے ملک کا پورا سسٹم سود پر چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف 2 چیزوں کے خلاف اللہ نے جنگ کی ہے، ان میں سے ایک ہے سود۔ اب جب پاکستان کی 99% معیشت اس وقت ریلائی کر رہی ہے سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا جو سارے کا سارا نظام ہے، وہ کھلم کھلا تصادم کر رہا ہے پاکستان کے آئیڈیالوجی کے ساتھ، اسلام کا جو دین کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے ساتھ اتضاد کر رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ لوگ جن کے پاس اسلام کا پورا پیکج موجود تھا، وہ لوگ جو اسلام کے گدی نشین بن کے بیٹھے تھے، ان کے ذمہ یہ چیز تھا کہ لوگوں کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیتے، وہ لوگوں کو بتاتے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا، لیکن انہوں نے ملوکیت کو ایکسیپٹ کیا۔ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ حضرت ابو حنیفہ کی مثال یاد آتی ہے کہ انہوں نے ملوکیت کی طرف سے دیے جانے والا چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کیا تھا، جس کے بدلے میں انہیں شدید ٹارچر سے گزرنا پڑا اور انہوں نے اپنی جان تک دے دی۔ ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے ان سے وہ عہدہ قبول کیا اور اسلام اور کافی ساری شرعی چیزوں میں رعایت دے کر انہیں جائز قرار دے دیا۔ ان کی مثال بھی آج حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف کی طرح کی لگتی ہے کہ جنہوں نے صرف
सिस्टम से टक्कर लेने के डर से, उठाए जाने के डर से, असल दीन को सामने खोल के रख देने से इनकार किया। अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करेंगे हाली के निशार के साथ। खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी जब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में आज गरीबुल उरमा है। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਫਰਟਸ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿੰਕ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫੁੱਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਮੇ ਬੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੋਈ LGBTQ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੈਮੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, 12,000 ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।